بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا اردن میں امریکی F-15 لڑاکا طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ اردن کے ایک فوجی اڈے پر حملے کے دوران امریکی F-15 لڑاکا طیارہ ہینگر کے اندر ہی تباہ کر دیا گیا۔ اگرچہ اس دعوے کی اعزاز رائے سے تصدیق نہیں ہوئی، تاہم اس خبر نے دفاعی حلقوں میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ F-15 کو دنیا کے طاقتور ترین جنگی طیاروں میں شمار کیا جاتا ہے، جو بھاری مقدار میں اسلحہ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو یہ امریکہ کے لیے ایک بڑا دفاعی دھچکا ہوگا۔ دوسری جانب امریکی حکام نے اس بارے میں فوری طور پر کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا۔ مشرق وسطی کی جنگ میں یہ پیش رفت صورتحال کو مزید سنگین بنا سکتی ہے۔ اردن، کویت اور بحرین میں حملوں کا سلسلہ جاری۔ امریکی اڈے مسلسل نشانے پر۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے اردن، کویت اور بحرین میں موجود متعدد امریکی فوجی تنصیبات، ریڈار سسٹم اور فضائی دفاعی مراکز کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ ان حملوں کے بعد کئی علاقوں میں ہائی الرٹ نافذ کر دیا گیا، جبکہ دفاعی نظام بھی متحرک ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی کارروائیوں میں ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا گیا۔ دوسری جانب امریکہ اور اتحادی ممالک صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہے ہیں۔ جنگی کشیدگی میں اضافے نے پورے خطے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کر دیے ہیں۔ عالمی طاقتیں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کر رہی ہیں۔ امریکی نقصانات پر سوالات، ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد پر بحث۔ جنگ کے دوران امریکی فوجی تنصیبات کے حوالے سے مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ بعض رائے کا کہنا ہے کہ سرکاری اعداد و شمار اور غیر سرکاری رپورٹس میں واضح فرق موجود ہے، تاہم ان دعووں کی اعزاز رائے سے ابھی تک تصدیق نہیں ہو سکی۔ دفاعی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جنگی حالات میں درست معلومات تک فوری رسائی اکثر ممکن نہیں ہوتی۔ دوسری جانب امریکی حکام مسلسل اپنی صورتحال پر نظر رکھنے اور ضروری اقدامات کرنے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کی جنگ مزید خطرناک مرحلے میں داخل، دونوں جانب حملوں میں شدت۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اب مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ دونوں جانب سے فضائی حملوں، میزائلوں اور ڈرونز کے استعمال کے دعوے سامنے آ رہے ہیں۔ مختلف فوجی اڈوں، دفاعی نظام اور اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کی اطلاعات بھی عالمی تشویش میں اضافہ کر رہی ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر سفارتی کوششیں کامیاب نہ ہوئی تو جنگ مزید وسیع ہو سکتی ہے۔ عالمی برادری مسلسل جنگ بندی اور مذاکرات پر زور دے رہی ہے۔ دوسری جانب خطے کے ممالک بھی اپنی دفاعی تیاریوں میں اضافہ کر رہے ہیں۔ آنے والے دن مشرق وسطی کی صورتحال کے لیے انتہائی اہم ثابت ہو سکتے ہیں۔ امریکی فوجی محفوظ نہیں، ایران کے حملوں نے امریکی دفاع پر بڑے سوالات کھڑے کر دیے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران امریکی فوجی اڈوں پر حملوں کے بعد دفاعی نظام کی کارکردگی پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اردن میں ایک حملے میں امریکی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد یہ بحث مزید تیز ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جدید فضائی دفاعی نظام بھی ہر قسم کے حملے کو مکمل طور پر روکنے کی ضمانت نہیں دیتے۔ کچھ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی میں پیش رفت کو اس کی ایک ممکنہ وجہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ اپنی دفاعی حکمت عملی مزید مضبوط بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی طاقتوں کی تشویش میں بھی اضافہ کر دیا ہے۔ ایران کے بڑھتے ہوئے حملوں کے بعد امریکہ کی نئی حکمت عملی، قطر سے فوجی طیاروں کی منتقلی شروع۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران رپورٹس سامنے آئی ہیں کہ امریکہ نے قطر کے العدید ایئر بیس سے بعض اہم فوجی طیاروں کی منتقلی شروع کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق کچھ فضائی ایندھن بردار طیاروں کو دوسرے اڈوں پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنگی حالات میں حساس فوجی اثاثوں کی جگہ تبدیل کرنا ایک معمول کی عسکری حکمت عملی بھی ہو سکتی ہے۔ العدید ایئر بیس مشرق وسطی میں امریکہ کا ایک اہم فوجی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ اقدام ممکنہ خطرات کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے طور پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ ایران کی امریکہ کو سخت وارننگ، حملے جاری رہے تو جنگ مزید خطرناک ہونے کا دعویٰ۔ ایران کے سینئر فوجی رہنما محسن رضائی نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کارروائیاں جاری رہتی ہیں تو ایران مزید سخت رد عمل اختیار کر سکتا ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال مزید سنگین رخ اختیار کر سکتی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اب تک تحمل کا مظاہرہ
کرتا رہا ہے۔ ایرانی موقف کے مطابق اگر جنگ کا دائرہ وسیع ہوا تو مزید فوجی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے ان بیانات پر محتاط رد عمل ظاہر کیے ہیں۔ عالمی مبصرین دونوں ممالک سے کشیدگی کم کرنے کی اپیل بھی کر رہے ہیں۔ خلیجی ممالک میں امریکی اڈے ہائی الرٹ، سیکیورٹی انتظامات مزید سخت۔ رپورٹس کے مطابق مشرق وسطی میں موجود امریکی فوجی اڈوں پر سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ ممکنہ میزائل اور ڈرون حملوں کے خدشات کے پیش نظر حفاظتی اقدامات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ دفاعی ذرائع کا کہنا ہے کہ فوجی اثاثوں کی نقل و حرکت بھی اسی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ امریکی افواج خطے میں اپنے آپریشنل صلاحیت برقرار رکھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ دوسری جانب ایران مسلسل سخت بیانات دے رہا ہے۔ آبِ ہرمز پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ایران کا غیر ملکی جہاز پر کارروائی کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ آبِ ہرمز میں ایک غیر ملکی پرچم بردار جہاز نے قواعد کی خلاف ورزی کی۔ رپورٹس کے مطابق ایرانی بحریہ نے جہاز کو پہلے انتباہ دیا، تاہم ہدایات پر عمل نہ ہونے کی صورت میں کارروائی کی گئی۔ اس دعوے کی آزاد رائے سے مکمل تصدیق سامنے نہیں آ سکی۔ آبِ ہرمز دنیا کی اہم ترین بحری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس علاقے میں کسی بھی کشیدگی کے عالمی تجارت اور تیل کی سپلائی پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ ایران نے افزودہ یورینیم خفیہ مقام پر منتقل کر دیا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کی نئی رپورٹ۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس کا دعویٰ ہے کہ ایران نے اپنے افزودہ یورینیم اور حساس جوہری آلات کو ایک نئے اور انتہائی محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ یہ مقام پہاڑوں کی گہرائی میں واقع ہے، جہاں تک رسائی انتہائی مشکل سمجھی جاتی ہے۔ تاہم ایران نے اس دعوے کی سرکاری تصدیق نہیں کی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اگر یہ معلومات درست ہیں تو مستقبل میں کسی بھی فوجی کارروائی کو مزید پیچیدہ بنا سکتی ہیں۔ دوسری جانب اسرائیل اور امریکہ اس صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث یہ معاملہ عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکی زمینی آپریشن پر سوالیہ نشان، ماہرین نے منصوبہ انتہائی خطرناک قرار دے دیا۔ مختلف دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق ایران کے جوہری تنصیبات تک زمینی راستے سے پہنچنا انتہائی مشکل اور خطرناک ہوگا۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایسے کسی بھی آپریشن کے لیے بڑی تعداد میں خصوصی تربیت یافتہ فوجیوں، جدید سازوسامان اور وسیع لاجسٹک انتظامات کی ضرورت ہوگی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کی کارروائیوں میں جانی نقصان کا خطرہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ اسی لیے بعض رپورٹس کے مطابق امریکی فوج ایسے کسی آپریشن سے گریز کی سفارش کر رہی ہے، تاہم امریکہ کی جانب سے اس بارے میں کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا۔ ایران کی زیر زمین جوہری تنصیبات، فضائی حملے بھی مشکل۔ رپورٹس کے مطابق ایران نے اپنی بعض حساس جوہری تنصیبات کو پہاڑوں کے اندر گہرائی میں تعمیر کیا ہے تاکہ وہ ممکنہ فضائی حملوں سے محفوظ رہ سکیں۔ دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسی مضبوط زیر زمین تنصیبات کو نشانہ بنانا تکنیکی طور پر نہایت پیچیدہ کام ہوتا ہے۔ اگرچہ جدید ہتھیار اس مقصد کے لیے موجود ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا انحصار متعدد عوامل پر ہوتا ہے۔ ایران مسلسل دعویٰ کرتا آ رہا ہے کہ اس کی حساس تنصیبات محفوظ ہیں۔ دوسری جانب مغربی ممالک ایران کے جوہری پروگرام پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چین کا خفیہ میزائل تجربہ، امریکہ کی مصروفیت کے دوران نئی دفاعی پیش رفت۔ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایسے وقت میں جب امریکہ کی توجہ ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی پر مرکوز تھی، چین نے آبدوز سے داغے جانے والے بیلسٹک میزائل کے ایک تجربے کی اطلاع دی ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس پیش رفت کو عالمی سطح پر اتنی توجہ نہیں مل سکی جتنی عام حالات میں متوقع تھی۔ اگرچہ چین کا موقف ہے کہ یہ اس کے معمول کے فوجی تربیتی پروگرام کا حصہ تھا، تاہم دفاعی ماہرین اسے بحر الکاہل میں طاقت کے توازن سے جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ بحر الکاہل میں نئی تشویش، چین کی جوہری آبدوز پر عالمی نظریں۔ دفاعی مبصرین کے مطابق چین اپنی بحری دفاعی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے، خاص طور پر جوہری آبدوزوں اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کے شعبے میں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے تجربات سے اسٹریٹجک توازن پر اثر پڑ سکتا ہے اور بحر الکاہل کے ممالک اپنی دفاعی حکمت عملی پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ مختلف ممالک اس پیش رفت کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، تاہم اس کے اثرات کا اندازہ آنے والے وقت میں ہی واضح ہو سکے گا۔ ایران کا بحرین میں امریکی معاونت کے مبینہ ڈیٹا سینٹر پر حملہ۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے بحرین میں ایک ایسے ڈیٹا سینٹر کو میزائل حملے سے نشانہ بنایا ہے جو اس کے بقول امریکی
فوج کو تکنیکی اور معلوماتی معاونت فراہم کر رہا تھا۔ ایرانی حکام کے مطابق یہ کارروائی حالیہ امریکی حملوں کے جواب میں کی گئی ہے، تاہم اس دعوے کی آزاد رائے سے تصدیق نہیں ہو سکی اور متعلقہ فریقین کی جانب سے بھی اس کی باضابطہ توثیق سامنے نہیں آئی۔ اگر ایسے دعوے درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جنگ صرف فوجی اڈوں تک محدود نہیں رہی بلکہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر بھی تنازع کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ اسرائیل میں فوجی بھرتی پر احتجاج، ہزاروں حریری سڑکوں پر نکل آئے۔ اسرائیل کے اندر بھی فوجی بھرتی کے معاملے پر سیاسی اور سماجی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایک مذہبی نوجوان کی گرفتاری کے بعد ہزاروں حریری یہودیوں نے احتجاج کیا اور لازمی فوجی سروس کے خلاف آواز بلند کی۔ مظاہرین کا موقف تھا کہ ان کے مذہبی عقائد انہیں فوجی خدمات انجام دینے کی اجازت نہیں دیتے۔ مبصرین کے مطابق غزہ جنگ کے باعث فوجی افرادی قوت کی ضرورت پڑنے سے یہ مسئلہ اسرائیل کے اندر ایک بڑا سیاسی چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔